متحمل نہیں ہیں اس کی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ سٹیپ نہیں لیں گے حکومت کا نقصان کرنے میں، تو ہم بہت غلط روش پہ جا سکتے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ جلد پرائم منسٹر صاحب خود تشریف آئیں گے اور یہ فرمائیں گے خود قوم سے خطاب میں۔ میں ابھی آپ کے سامنے یہ صرف اتنی بات رکھنے آیا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سے، یعنی کہ 27 مئی سے، آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا، جس کے بعد 179 روپے اور 179 روپے کا پیٹرول ہو جائے گا، اور ڈیزل ہو جائے گا جی 179 روپے 86 پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا، اور ڈیزل ہو جائے گا 174 روپے 15 پیسے کا، کیروسین ہو جائے گا 155 روپے 56 پیسے فی لیٹر 15، اور لائٹ ڈیزل آئل ہو جائے گا 148 روپے 31 پیسے کا۔ تو یہ نئی قیمتیں ہوں گی آج رات کے 12 بجے سے۔ یہ 30 روپے سب چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں اب بھی یہ بتا دوں عوام کو کہ آج بھی یہ 30 روپے بڑھانے کے بعد ڈیزل پہ حکومت 56 روپے 71 پیسے نقصان کر رہی ہے۔ یہ حکومت اپنی جیب سے، اپنے پلے سے دے رہی ہے، اور حکومت کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں۔ تو پاکستانی شہری آج بھی 56 روپے 71 پیسے ڈیزل پہ نقصان کر رہا ہے، 37 روپے 84 پیسے لائٹ ڈیزل آئل پہ، 21 روپے 83 پیسے کیروسین پہ، اور 17 روپے 2 پیسے پیٹرول پہ نقصان کر رہا ہے۔ تو یہ نقصان برداشت کرتے ہوئے حکومت پھر بھی کچھ نہ کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا ہے، اور آج مڈ نائٹ سے یہ قیمتیں 30 روپے بڑھ جائیں گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدم جو ہے اس سے مارکیٹوں کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، مارکیٹ دیکھے گی کہ حکومت پاکستان انشاءاللہ یہ پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ ہم 1.5 سال، جو 1 سال 2 مہینے جو ہم کو وقت ملا ہے، اس کے اندر معیشت کو بہتر کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی استحکام ملے گا اور اسٹاک مارکیٹ بھی آگے بڑھے گی، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا۔ سو میں ادھر تک اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور کسی بھائی کو کوئی سوال ہو تو۔ مفتاح صاحب، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو بم ہے یہ وہاں پر اس لیے پھینکا کہ IMF کا پروگرام آپ لے سکیں۔ حکومت جو ہے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو کرٹیسائز کرتے رہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو، تو کیا اس سے مہنگائی کی لہر مزید نہیں آئے گی؟ عام جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی؟ بیدار صاحب بہت صحیح سوال ہے آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑی سی مہنگائی بڑھتی ہے، لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا؟ اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے، ڈیزل مہنگا نہیں کر رہے تھے، تو روز کے روز روپے کی قیمت جو تھی وہ ڈالر کے سامنے نیچے گر رہی تھی۔ جب روپے کی قیمت ڈالر کے سامنے گر رہی تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے تو 190 روپے 179 روپے ہو گئی تھی، اور اب مزید بڑھ گئی ہے۔ تو جب روپیہ گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو اس سے بھی مہنگائی بڑھتی ہے۔ تو ہمیں یہ بیلنس کرنا تھا کہ مہنگائی کہاں پہ کم سے کم ہو سکے۔ دوسری گزارش آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے بالکل، اور میں نے خود بذات خود بھی PTI کے اوپر پیٹرول بڑھانے پہ کرٹیسائز کیا ہے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اس وقت 30 روپے لیوی اور 17% سیل ٹیکس لگانے کی بات کر رہے تھے، جو PTI کی حکومت نے لگایا اور عوام کے اوپر وہ بوجھ ڈالا۔ جب عمران خان صاحب کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی مفاد پہ ہر چیز قربان ہوتی ہے، جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی تو انہوں نے پھر یہ کمی کر کے ایک بارودی سرنگ رکھ دی۔ اس وقت جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ حکومت پاکستان 56 روپے اپنے پلے سے دے رہی ہے ڈیزل کے اوپر، تو ہم نئے ٹیکس لگانے کی یا مزید ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم سیل ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کاسٹ پہ ہم کو مل رہا ہے اس سے بھی 56 روپے کم دے رہے ہیں، اور یہ ہم سارے ہی ملک کے مالک ہیں، ہم یہ کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا حکومت چلانے میں خرچہ نہیں آ رہا، 3 گنا زیادہ، اس سے زیادہ خرچہ ہم ڈیزل پہ پیٹرول پہ سبسڈی دیں۔ اور پھر جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس گاڑی والے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں 10-15% لوگوں کے پاس گاڑی ہوگی، شاید اتنے بھی نہ ہو، ان گاڑی والوں کو سبسڈی ملتی ہے۔ پاکستان میں جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو سبسڈی ملتی ہے، جس کے پاس جنریٹرز ہوتے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے، جس کے پاس کارخانے ہیں ان کو سبسڈی ملتی ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غریب لوگوں سے پیسے لے کر آپ امیر لوگوں کی جیب میں ڈالیں؟ جی اچھا، یہ چلیں حکومت کی معاشی مشکلات اور مشکل فیصلوں کے حوالے سے تو ایک مہینے سے ڈیبیٹ چل
بتا دیں کہ بجلی کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے یا بڑھائیں گے تو کب بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے. اور دوسرا کہ جو مہنگائی ہوتی ہے یہ حکومت کی ایک طرح سے ناکامی ہوتی ہے. آپ ایڈیبل آئل اور اس کو دیکھ لیں, پیٹرول کا اس کے ساتھ براہ راست کوئی لنک تو نہیں ہے, لیکن وہ کس طرح بڑھ رہا ہے ہر روز بڑھ رہا ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے, بہت شکریہ آپ کا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ حکومت کی اس کو ناکامی سمجھنا چاہیے. اور جیسا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ ٹماٹر یا پیاز کی قیمتوں کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم تو قیمتوں کے اوپر نظر رکھنے آئے ہیں. شہباز شریف صاحب کا اولین کام یہ ہے کہ وہ قیمت پہ نظر رکھیں, اور میری بھی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ میں قیمت پہ نظر رکھوں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے تیل کی بات کری, آپ یہ دیکھیں کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پہ ہم نے 190 روپے کی سبسڈی دے کر تیل کو 260 روپے میں گھی کو بیچا ہے. ہم آج بھی جو ہے وہ چینی 70 روپے کے لے کر آ گئے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ 4 سال میں عمران خان کے دور میں چینی اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی ہم نے ابھی چینی کر دی ہے سستی. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آٹے کو بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں 40 روپے فی کلو بیچ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر خوردنی تیل کی قیمت, انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا, اس کے بعد خوردنی تیل کی قیمت اگر دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے اور 1200 یا 1100 ڈالر سے بڑھ کے 1650 1700 ڈالر ہو جاتی ہے, تو اس میں تو پھر ہم دوش اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, لیکن یہ ہماری ذمہ داری بہرحال ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جیسے روپیہ نیچے آتا ہے, روپیہ بڑھتا ہے, ڈالر نیچے آتا ہے, تو یہ چیزیں سستی ہوں گی. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو آج ہم نے بڑا مثبت قدم لیا, میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی وزیر اعظم کو 30 روپیہ بڑھانا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ شہباز شریف نے لیا ہے. اور اس خاص طور پر یہ خان صاحب جو فتنہ پھیلا رہے ہیں پاکستان میں, جو روز بہتان لگاتے ہیں, جو الزام لگاتے ہیں, اور جس قسم کی یہ جتھے لے کر اب آ رہے ہیں, اس پولیٹیکل سینیریو کے اندر, اس پولیٹیکل سچویشن کے اندر, یہ جو شہباز شریف نے فیصلہ لیا ہے یہ بڑا سخت فیصلہ لیا ہے, بڑا مشکل فیصلہ لیا ہے. لیکن آج بھی یہ جو بات ہوئی ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم اگر اپنی سیاست بچائیں اور اس میں اگر ریاست ڈبا دیں تو یہ فیصلہ ہمارے لیے کوئی حکمت والا فیصلہ نہیں ہے, کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہے. اور ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری سیاست ڈوبتی ہے لیکن اگر ہماری ریاست بچ جاتی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے. تو یس, وی انڈرسٹینڈ, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیاسی کیپٹل اس سے کم ہوگا. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ بہت تنقید ہوگی, لیکن اس وقت ریاست ہمارے لیے جو ہے اس کا اور اس کا انٹرسٹ, ریاست کے مفاد ہمارے لیے محترم ہے اور اس کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. جی سر یہ بتائیے گا کہ اس کا جو یہ آپ نے انکریز کیا ہے اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا, اور جو فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں کا بڑا دباؤ ہے دونوں سائڈ پہ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لیے بھی اور فسکل ڈیفیسٹ کے لیے بھی, اس کا پر کیا فرق پڑے گا, آپ کی جو کوششیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی. اور سر سیکنڈ سوال یہ کہ کیا IMF نے جو رات گورنمنٹ جس کو واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ جو بھی پروگرام ہوگا وہ پارلیمنٹ سے منظور ہوگا, تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جو ہے پروگرام کو آگے چلائے گی, تو کیا IMF سے آپ کے بارے میں بات چیت ہوئی کہ IMF پہلے کی طرح اب بھی صرف پارلیمنٹ سے منظور شدہ جو پروگرام ہوگا اس پہ عمل درآمد کو مانے گی؟ جی, پہلے تو یہ میں آپ کو خبر دے دوں اگر آپ کو نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن اگست 2023 میں آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی انشاءاللہ. جب تک جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے, یہ پارلیمنٹ سے جو بھی اقدامات ہوں گے جو پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے ہیں, جیسے منی بل ہے, بجٹ ہے, وہ پارلیمنٹ پاس کرے گی, عوامی الیکٹڈ پارلیمنٹ پاس کرے گی, اور یہی نیشنل اسمبلی پاس کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات یہ ہے کہ IMF سے ہماری جو بات ہوئی ہے, اور اچھا شعبہ آپ نے IMF کی بات لے آئے, کہ IMF نے بالکل یہ کہا تھا کہ پیٹرول وغیرہ کی پرائس بڑھاؤ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں IMF کے اوپر کوئی دوش نہیں دے رہا ہوں. دنیا کا مجھے کون سا ملک بتا دیں جو 84 روپے نقصان کر رہا ہو یا 86 روپے نقصان کر کے ڈیزل بیچ رہا ہو. دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ اپنی سویلین حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچ کر رہا ہو. ہمیں بہرحال اپنی ریاست چلانی ہے, حکومت چلانی ہے, ہم اس قسم کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے. 20% تو ہماری کنزمپشن بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی, پیٹرولیم آئٹمس کی, بیکاز ہم نے ریلیٹیو پرائسز کم کر دی ہیں. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے صحیح فیصلہ کیا ہے, اور ہم اس فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں. اور اگر ہمارا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے, یہ مطلب یہ ملک کے ہمارے اوپر بڑے احسان کریں, یہ کرنا اس ملک کے لیے ہمیں ضروری ہے. جہاں تک IMF کی بات ہے تو بھائی دیکھیں, IMF سے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے, بڑی اچھی بات ہوئی ہے, مثبت بات ہوئی ہے. یہاں پہ جو بھی بات آپ لوگوں نے کی ہے, IMF سے مثبت بات ہوئی ہے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اب یہ جو آج اسٹیپ ہم نے لیا ہے, اس کے بعد IMF سے اور مزید مثبت بات ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اگلے سال کے جو ٹارگیٹس IMF کہہ رہا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں, اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلدی جو ہے وہ IMF سے ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ کر لیں گے. شاکر عباسی صاحب, نیو نیوز.
इरफान साहब, नॉर्मल जो वाइट हम देख रहे हैं कि